الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن ولا اما بعد اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ انی احتصب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله وسنة التي بعده او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمنت باللہ وبآیاتہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے یوم عرفہ کی بابت کہ یوم عرفہ کیا ہے، یوم عرفہ کو اتنی اہمیت اور فضیلت کیوں حاصل ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اور اس دن میں کیا کیا ہوا، وہ ساری تفصیل ہم مختصر طریقے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ ہوتا ہے، اور 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہنے کی وجوہات کیا ہیں؟ فقہا نے 3 وجوہ اس کی بیان کی ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو 8 کی رات ایک خواب آتا ہے۔ وہ خواب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، یعنی ان کی قربانی کر رہے ہیں، ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو 8 کا دن تھا وہ اس خواب کے تردد میں گزرا۔ پھر 9 کی رات کو آپ کو یہی خواب دوبارہ آیا۔ 9 کے دن کو یعنی 9ویں تاریخ میں پھر آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ خواب میں اللہ رب العزت مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معرفت اور یہ یقین 9 ذی الحج کو حاصل ہوا، اسی وجہ سے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری وجہ فقہا یہ بیان فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام مناسک حج سکھلائے۔ مناسک حج کی معرفت کی وجہ سے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں فقہا کہ ذی الحج کے 9ویں تاریخ کو حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں، یعنی وہاں ٹھہرتے ہیں، وہاں پر قیام کرتے ہیں، وہاں پر وقت گزارتے ہیں، تو اس وقوف عرفہ کی برکت سے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ان تینوں چیزوں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یوم عرفہ کو فقط وقوف عرفہ کی وجہ سے یوم عرفہ نہیں کہا جاتا، بلکہ 9 ذی الحج کا ایک دوسرا نام یوم عرفہ ہے، کیونکہ اس دن وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں صوم عرفہ کی، یعنی یوم عرفہ کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اس روزے کے اعتبار سے۔ ایک تو اس کی فضیلت، میں نے حدیث پاک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب بعض اوقات لوگوں میں یہ سوال اور یہ تردد پیدا ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اس دن ہوگا جس دن حجاج کرام عرفات کے اندر وقوف کرتے ہیں، یعنی جس دن حج ہوتا ہے۔ جیسے کہ مختلف ممالک میں یوم عرفہ مختلف ایام میں ہوتا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جزیرۃ العرب میں اور ایون کہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی یوم عرفہ پاکستان، ہندوستان، ان علاقوں سے پہلے ہو جاتا ہے، 1 دن پہلے ہو جاتا ہے۔ جیسے اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوگا اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روزہ اس دن رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک تو ذی الحج کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ خود نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذی الحج کے روزے رکھا کرتے تھے، اور یوم عرفہ کا بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو جو بندہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے روزے رکھ رہا ہے، اگر وہ 8 روزے پہلے رکھتا ہے تو 9واں روزہ جب وہ رکھے گا تو وہ یقیناً یوم عرفہ کا روزہ ہی ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یصوم 9 ذی الحجۃ و یوم عاشوراء او کما قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کی 9 تاریخ کا
اور عاشورہ یعنی محرم کے جو پہلے ایام ہوتے ہیں ان کو عاشورہ کے جو دن ہوتے ہیں ان میں 9 کا بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم وقوف عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اپنے ملک میں جو تاریخ ہوگی 9 ذی الحج کی اس کا روزہ رکھیں گے، اور وہی ہمارے لیے یوم عرفہ ہوگا، جس کو 9 ذی الحج کا دوسرا نام دیا جاتا ہے۔ میں نے ابتدا میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ایک حصہ ہے اس کو بیان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اور یہ آیت بھی یوم عرفہ کے دن ہی نازل ہوئی، جب آپ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، آپ نے اس کے اندر صحابہ کو سود سے اور جھگڑوں سے اور قتل و غارت سے اور بڑے چھوٹے کی جو تمیز کے اعتبار سے، عورتوں کے حقوق کے اعتبار سے اور حلال اور حرام کے اعتبار سے آپ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ اس قرآن کریم کی آیت کی ابتدا بھی یہیں سے ہے، حرمت علیکم، یہاں سے اس آیت کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 3 ہے، لیکن اسی میں یہ جز آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ نازل کب ہوئی؟ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تمام نصیحتیں فرما دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو ایک بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، شاید میں آج کے بعد تمہیں کبھی اس مقام پر نہ ملوں، تمہارا مال، جان، تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام بت میرے قدموں کے نیچے ہیں، جاہلیت کے خون معاف ہیں، جاہلیت کا سود معاف ہے، اور اس کی ابتدا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی خاندان سے فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں اور اللہ کی امانت سے ہی تم ان کو اپناتے ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان، تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے، مضبوطی سے تھامو گے تو تم کبھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکو گے، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ کیا چیز؟ وہ فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج جو فرض ہے وہ ادا کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، ایسا کرو گے تو جنت پاؤ گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجمع کو، تمام صحابہ کو، لوگوں کو متوجہ کر کے ایک اور بات فرمائی، فرمایا کہ جب تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم میرے بارے میں کیا گواہی دو گے، میرے بارے میں کیا بات کرو گے؟ تو تمام مجمع نے یک زبان ہو کر ایک بات کہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم تک اللہ کی باتیں پہنچائیں اور آپ نے اللہ کی باتیں ہم تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اوپر کی طرف کی اور پھر نیچے کی طرف کرتے ہوئے صحابہ فرماتے کہ آپ نے 3 مرتبہ کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک الفاظ اور آپ کا یہ مبارک بیان حضرت ربیعہ بن امیہ بن خلف رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مکمل فرما لیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کیا۔ یہ آیت خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد نازل ہوئی۔ یہ پوری تفصیل کے ساتھ یہ مناسک حج پر یہ جو روایت ہے ابن ماجہ شریف میں یہ پوری روایت موجود ہے۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ جمعہ کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مسجد الحرام سے دور کیا اور حج مسلمانوں کے لیے خالص کر دیا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ آیت بھی یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ اور اسی آیت کی بابت اور اسی دن کی بابت ایک اور روایت جو کثیر ائمہ نے بیان کی، جس میں امام حمیدی بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، اور امام نسائی بھی ہیں، امام ترمذی بھی ہیں، امام
ابن جریر طبری بھی ہیں، امام ابن منظر بھی ہیں، اور امام ابن حبان بھی ہیں، امام بیہقی علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے، ان حضرات نے اپنی تصانیف میں حضرت طارق بن شہاب سے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہود نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہم یہود پر نازل ہو جاتی، ہم یہود کو مل جاتی، تو ہم اس دن عید مناتے، ہم اس دن کو عید کا دن سمجھتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہود نے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس دن کو خوب جانتا ہوں کہ جس میں یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس گھڑی میں وہ نازل ہوئی میں اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں، اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے، اور یہ کچھ وجوہات ہیں جس وجوہات کے بنا پر یوم عرفہ کو ایک مقام، ایک فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وقوف عرفہ کے لیے قبول فرمائے کہ ہم بھی حج کا مبارک سفر کریں، اور 9 ذی الحج کو ہم وقوف عرفہ کریں، اور خوب اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں۔ درخواست یہ ہے کہ اگر آپ حضرات حج پر ہیں تو ہمارے لیے خوب دعائیں کیجیے، اپنے لیے خوب دعائیں کیجیے، پوری امت کے لیے خوب دعائیں کیجیے، اور اگر آپ حج پر نہیں جا سکے تو یوم عرفہ کا روزہ رکھیے، اور یوم عرفہ کے دن آپ بھی خوب اللہ سے دعائیں مانگیں۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھ کر خوب اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی وقوف عرفہ کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما، اور آج کے دن جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس روزے کو ہمیں ایسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔